پوری قوت سے بریک لگائے۔ وہ ساجدہ کے بارے میں اتنی شدت سے سوچ رہا تھا کہ اسے سگنل سرخ ہو جانے کا احساس ہی نہ رہا۔ سگنل پورے 1.5 منٹ کے لیے سرخ ہوا تھا۔ سلمان کے لیے یہ 1.5 منٹ کاٹنا دوبھر ہو رہا تھا۔ وکیل نے کہا تھا کہ وہ 10:30 بجے کے بعد دفتر میں نہیں ملے گا اور پھر اگلے 15 دنوں کے لیے ملک سے باہر چلا جائے گا۔ سلمان نے اچٹتی سی نظر 7 والی سیٹ پر ڈالی۔ موبائل فون، سگریٹ کا پیکٹ، لائٹر اور سب سے نمایاں اسٹیمپ پیپر جس کی عبارت وکیل کو لکھنا تھی۔ وہ جب گھر سے نکلا تھا تو ثریا نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا تھا، ایک بار پھر سوچ لو، آخری بار۔ اس کی 15 سالہ بیٹی ندا جو مضبوطی سے ماں کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی، مسلسل یوں رو رہی تھی کہ اس کی ہچکیاں اس کے حلق میں ہی کہیں دفن ہو گئی تھی۔ 2 گھنٹے کی اس بحث میں ہر لمحے سلمان کا غصہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ یہ بحث اس گھر میں پچھلے 3 ماہ سے جاری تھی۔ سلمان دوسری شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کی بیوی ثریا ایسا کرنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں دے رہی تھی۔ سلمان ساجدہ کے لیے کہیں تک بھی جانے کو تیار تھا۔ یہ ڈیم سگنل کھلتا کیوں نہیں؟ اس کا پارا چڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ تلخی کی اس سفید دھند میں سوچنے کی کوشش کرنے لگا جو بیوی سے 2 گھنٹے کے جھگڑے کے بعد اس کے ذہن پر چھا گئی تھی۔ سلمان نے بیزاری سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے برابر کھڑی ایک وین سے سفید کچا دھواں مسلسل نکل رہا تھا اور اسے یہ دھواں شدت سے ناگوار گزر رہا تھا۔ اس نے چاہا شیشے چڑھا لے مگر یوں کار کے اندر حبس ہو جاتا۔ اس کی ایئر کنڈیشن کار 3 دن سے خراب تھی مگر اس کو مرمت کرانے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ سارا دن دفتر کی بک بک میں گزر جاتا تھا اور شام ساجدہ کے ساتھ۔ پسینے کی پتلی دھار اس کی پیشانی سے پھوٹ کر اس کے چشمے کو دھندلا گئی تو اس نے چشمہ اتار کر صاف کیا۔ سگنل کھلنے کے انتظار میں وہ اسٹیئرنگ پر غیر اضطراری انداز میں طبلہ بجاتے ہوئے سوچنے لگا۔ شروع میں اس نے ساجدہ سے عشق کو راز رکھنے کی کوشش کی تھی اور کافی دن یہ راز رہا بھی تھا، مگر ساجدہ سے ہونے والا عشق جلدی ہی ایک سلگتی ہوئی سیدھی لکڑی ثابت ہوا جو نہ شعلہ بنتی ہے اور نہ انگارہ، بس ہلکا ہلکا میٹھا میٹھا آنکھوں میں چبھنے والا دھواں تھا۔ پھر یہ دھواں دفتر سے نکل کر اس کے دوستوں تک پہنچا، لیکن یہ ایک اتفاق تھا کہ دھوئیں کی چبھن ابھی تک ثریا کی آنکھوں تک نہیں پہنچی تھی۔ ساجدہ کو شادی کی جلدی تھی، چنانچہ سلمان نے ایک رات ثریا سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، سلمان نے رات سونے سے پہلے ثریا کے معمول کے لائے ہوئے دودھ کے گلاس سے گھونٹ بھر کر کہا۔ ثریا اس وقت سلمان کے صبح پہنے جانے والے سوٹ کو استری کر کے الماری میں ٹانگ رہی تھی اور شاید کچھ سوچ بھی رہی تھی، اس لیے اس نے سلمان کی بات اچھی طرح نہیں سنی۔ وہ گھومی اور الماری کا پٹ بند کرتے ہوئے مسکرائی۔ کیا کہا تم نے؟ لمحے بھر کو سلمان نے سوچا اگر اس کے کہنے کے باوجود بات ثریا تک نہیں پہنچی تو شاید قدرت کو ایسا منظور نہیں تھا اور اسے کوئی اور بات بتا دینا چاہیے۔ مگر آج ہی شام ساجدہ نے بہت صاف اور واضح لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اگر سلمان نے بہت جلد کوئی فیصلہ نہ کیا تو پھر اسے اپنی ماں کی بات ماننی پڑے گی جو لاہور میں کاروبار کرنے والے اپنے کسی بھانجے سے ساجدہ کی شادی کرنا چاہتی تھی اور جو گزشتہ 3 سال سے ساجدہ پر آنکھ رکھے ہوئے تھا۔ ثریا سلمان کی پینتی بیٹھی پڑوسیوں کے لڑکے کی دوسری منگنی ٹوٹنے پر تبصرہ کر رہی تھی۔ وہ بس لب ہلاتی مسکراتی ملگجے کپڑوں والی عورت کو بے خیالی سے دیکھتا رہا جس کے بدن سے سارا دن باورچی خانے میں کام کرنے کی بسان ابھی تک آ رہی تھی اور جو نہیں جانتی تھی کہ اس کا شوہر اس سے کیا کہنے والا تھا۔ سلمان نے دودھ کا آخری گھونٹ لیا اور وہ قصہ سناتی اپنی بیوی کو غور سے دیکھتا رہا۔ ثریا کے الفاظ بیچ بیچ سے اسے سنائی دے رہے تھے۔ اس نے سوچا جب وہ یہ بات سن لے گی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ یکدم تو اس کی بات کا یقین نہیں کرے گی، مذاق سمجھے گی، لیکن جب وہ سنجیدگی سے اصرار کرے گا تو وہ اس بات کو کیسے لے گی؟
پریشان ہو کر جب اس کی طرف دیکھے گی تو اس کا چہرہ کیسا لگے گا۔ نہ جانے کیوں اسے اس لمحے اپنی بیوی پر ترس آنے لگا۔ اس نے کئی بار بڑی سنجیدگی سے سوچا تھا، کیا اسے اپنی بیوی سے محبت تھی؟ اگر یہ سوال کوئی اور کرتا تو یقیناً وہ اس کا جواب ہاں میں دیتا، لیکن وہ تنہائی میں جب بھی اس سوال کو سوچتا اور پوری ایمانداری سے سوچتا تو اسے یہ جواب ایک تلخ نا کی صورت میں ملتا تھا۔ اسے یقیناً اپنی بیوی سے محبت نہیں تھی، بس عادت سی پڑ گئی تھی اس کی، یا شاید وہ اس کے رہنے سہنے کھانے پینے کا اس لیے خیال رکھتا تھا کہ وہ اس کی چہیتی بیٹی ندا کی ماں تھی۔ اس نے کئی بار اکیلے میں بڑی سنجیدگی سے یہ تجزیہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی کہ اسے اپنی بیوی سے محبت کیوں نہیں تھی، جبکہ اس کی بیوی میں کسی بھی عورت کو پسندیدہ بنانے والے سارے عناصر موجود تھے۔ وہ اب بھی قبول صورت تھی، شادی کے وقت حسین بھی تھی، پڑھی لکھی اور آداب محفل سے واقف تھی۔ وہ ندا کی پرورش بہت احسن طور پر کر رہی تھی۔ پھر کیا وجہ تھی کہ اسے اپنی بیوی سے محبت نہیں تھی؟ پھر کئی سالوں سے اس کے ذہن میں ایک اور واہیات سوال بھی سر اٹھا رہا تھا، کیا بیوی سے محبت کرنا ضروری ہے؟ ایسا ضروری بھی نہیں۔ ایک عورت جو مذہب اور معاشرے نے آپ کے گلے منڈ دی ہے، اس کے لیے سبھی کچھ تو کر رہے ہیں آپ، اب کوئی زبردستی ہے کہ اس سے محبت بھی کی جائے؟ ثریا منگنی والا قصہ سنا کر اٹھی۔ صبح ندا کا ٹیسٹ ہے، میں اسے ذرا تیاری کرا دوں۔ وہ مسکرا کر بولی۔ وہ دروازے تک پہنچی تو سلمان نے کہا، ٹھہرو، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ سلمان کو اپنی آواز اور لہجہ اجنبی لگا۔ وہ گھومی اور بستر کے کونے پر بیٹھ کر سلمان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ انکشاف کا وہ لمحہ جسے سلمان بڑا آسان سمجھا تھا، بڑا مشکل نکلا۔ سلمان کے بدن کا سارا خون مانو اس کے چہرے میں جمع ہو گیا تھا اور دل سینے کے بجائے کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ ڈرا ثریا کہیں اس کے تاثرات پڑھ نہ لے۔ وہ دراصل ایک بہادر اور لاپرواہ آدمی کی طرح اپنی بیوی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ہاتھ لمبا کر کے سگریٹ کا پیکٹ اٹھاتے ہوئے اپنا چہرہ ثریا سے چھپایا تھا کہ اسے سنبھلنے کے چند لمحے مل جائیں۔ اسے اس وقت سگریٹ کی بالکل طلب نہیں ہو رہی تھی، وہ کوئی ٹھنڈی میٹھی چیز پینا چاہتا تھا۔ تم نے تو عرصہ ہوا بیڈ روم میں سگریٹ پینا چھوڑ رکھا ہے، اس کی بیوی مسکرا کر بولی۔ سلمان نے سگریٹ کا پیکٹ واپس رکھ دیا اور چھت کو لاتعلق سے دیکھ کر بولا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ باوجود اس کے کہ اسے اپنی بیوی سے محبت نہیں تھی اور وہ اس جملے کا رد عمل اپنی بیوی کے چہرے پر دیکھنے سے گریزاں بھی تھا، اس کی بیوی کے کھنکتے قہقہے سے کمرہ گونج گیا۔ وہ اٹھی اور بال گردن کی پشت پر باندھتے ہوئے بولی، میری طرف سے دعا کر لو، میں ذرا ندا کو۔ سلمان نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹی، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں واقعی دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس بار اس نے غور سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ وہ مختلف قسم کے رد عمل کی توقع کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ چیخے گی، کوئی چیز اٹھا کر پھینکے گی، بے ہوش ہو جائے گی یا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنی پرانی جگہ پر بیٹھ کر نرم لہجے میں بولی، تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ کیوں؟ اس سوال کی سلمان کو کوئی توقع نہیں تھی۔ یہ کیوں بڑی بے تکی سی بات تھی۔ ساجدہ جیسی عورت سے شادی کرنے کی ہزارہ وجوہات ہو سکتی تھی۔ بس سلمان کو اور کوئی جواب نہ سوچا۔ بس شاید ثریا کو بھی اتنے مختصر جواب کی توقع نہیں تھی۔ اور اگر میں اجازت نہ دوں تب بھی؟ سلمان نے سر اسبات میں ہلایا اور دیوار کو دیکھ کر بولا، ہاں تب بھی۔ میری مدد کرو ثریا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم بالکل فکر نہ کرو، وہ اس گھر میں نہیں رہے گی۔ سلمان بولتا چلا گیا۔ ثریا کھڑی ہو گئی اور اس سے سپاٹ چہرے کے ساتھ سلمان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں تمہیں دوسری شادی کی اجازت نہیں دوں گی، اور اگر تم نے چھپ چھپا کر ایسا کیا تو میں تمہیں عدالت میں لے جاؤں گی۔ 16 سالہ شادی شدہ زندگی میں ثریا کا یہ لہجہ سلمان کے لیے بالکل نیا تھا۔ سلمان نے سوچا، یہ عورتیں مختلف موقعوں کے لیے مختلف لہجے کہاں چھپا کر رکھتی ہیں۔
ثریا نے اگلی بات ذرا تلخی سے کی۔ تمہیں آخر ضرورت کیا آن پڑی ہے دوسری شادی کی؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ بظاہر تو 37 سالہ اس عورت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ ہلکا میک اپ کر کے اور مناسب لباس پہن کر وہ سلمان کے ساتھ باہر جاتی تو اب بھی کئی مرد گھوم کر اسے دیکھ لیا کرتے تھے۔ میں اس وقت یہ بات ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، تم بس۔ ثریا نے اس کی بات کاٹی اور اس بار قدرے بلند آواز میں بولی، اگر تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میں اس بات کو بہت آگے تک لے جاؤں گی۔ ثریا تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ الو کی پٹھی، سلمان نے زیر لب کہا۔ پھر یہ چخ چخ روز کا معمول بن گئی۔ سلمان بٹ گیا۔ ثریا اور ساجدہ کے درمیان شادی کے لیے ساجدہ کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ثریا کی ضد اپنی جگہ برقرار تھی۔ پھر سلمان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ثریا کو طلاق دے دے گا، ہر قانونی بندھن سے آزاد ہو جائے گا۔ لیکن ندا کا کیا ہوگا؟ اسے اس بات کی اس لیے زیادہ فکر نہیں تھی کہ اسے یقین تھا کہ ثریا کسی قیمت پر ندا کو سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گی، مگر وہ حیران رہ گیا جب ثریا نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا، ندا تمہاری ذمہ داری ہوگی، تم ہی سنبھالو گے اسے، تم ماں ہو اس کی، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جھگڑے کے دوران سلمان نے بلند آواز میں کہا۔ ثریا تلخی سے مسکرائی، بہت نبھالی میں نے اپنی ذمہ داری، 16 برس خدمت کی ہے تمہاری اور تمہاری اولاد کی۔ آج صبح سے یہی جھگڑا ہو رہا تھا۔ بالآخر طے ہوا کہ سلمان ثریا کو طلاق نامہ دیتے وقت وکیل سے یہ نقطہ صراحت کے ساتھ لکھوائے گا کہ ندا سلمان کی ذمہ داری ہوگی اور ثریا اس سے ہفتے میں ایک بار مل سکے گی، اور ندا کو ماں کے پاس لانے اور لے جانے کی ذمہ داری سلمان کی ہوگی۔ پھر پتہ نہیں کیوں اس معاملے پر آہنی موقف رکھنے کے باوجود ثریا کے آنسو نکل آئے اور اس نے ندا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، سلمان پلیز سوچ لو آخری بار۔ سلمان نے سر جھٹک کر کہا، بہت سوچ لیا احمق عورت، اس طلاق کی ذمہ داری مجھ پر نہیں تم پر عائد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم گھر واپس آؤ تو میرا سامان امی کے گھر پہنچا دینا۔ ثریا نے دوپٹے سے اپنی آنکھیں خشک کی۔ سلمان لمحہ بھر کے لیے اس کی بے بسی پر ہل کر رہ گیا، مگر وہ کسی کمزور لمحے کے فریب میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ جس وقت وہ گھر سے نکلا تھا اس نے ایک نظر اپنی بیٹی کے چہرے پر ڈالی تھی۔ اس کی بیٹی خاموش کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے اور وہ ہچکیاں ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر خود کو لمحے کے فریب سے بمشکل نکالا۔ اسے اپنی بیٹی سے بڑا پیار تھا، مگر ساجدہ کی محبت اس وقت ہر چیز پر غالب تھی۔ سگنل کھل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ گندے دانتوں اور جھاڑ جھنکاڑ داڑھی والے ایک آدمی نے کار کی کھڑکی سے اندر جھانک کر کہا، خدمت کرانی ہے سر جی۔ آدمی کے عقب میں 15-16 برس کی ایک بچی کھڑی اطمینان سے گڈیریاں چوس رہی تھی۔ خدمت؟ سلمان کچھ نہیں سمجھا۔ آدمی مسکرایا اور لڑکی کا بازو پکڑ کر اسے آگے کر کے بولا، سچل گھریلو چیز ہے باؤ جی، باپ نے اس کی ماں کو طلاق دے کر دوسرا بیاہ کرا لیا تھا، پھر ماں نے بھی دوسرا خصم ڈھونڈ لیا، رول گئی تھی بیچاری اگر میں سہارا نہ دیتا۔ کھرا صاف ستھرا مال ہے، سمجھ دو تم دوسرے یا تیسرے بندے ہو، دروازہ کھولو تو بٹھاؤں۔ ایک لمحے کو رکا ہوا ٹریفک، گندے دانتوں والا آدمی، گڈیریاں چوستی لڑکی، ندا، ثریا اور ساجدہ، سبھی سلمان کے گرد اتنی تیزی سے گھومے کہ سلمان کو چکر سا آ گیا۔ بولو باؤ جی، سنگل کھلنے والا ہے، آدمی نے اصرار کیا۔ سلمان نے ہاتھ باہر نکال کر آدمی کے جھکے ہوئے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ اس کی اپنی انگلیاں جھنجھنا گئیں۔ اسی لمحے سگنل کی بتی سبز ہو گئی، مگر سلمان نے کار نہیں چلائی۔ سلمان کے پیچھے آنے والا ٹریفک رک گیا، لوگ ہارن بجانے لگے، لیکن اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے اطمینان سے نمبر ملایا اور ثریا سے کہا، تم بتا رہی تھی کہ آج سے ندا کو 3 چھٹیاں ہیں، تم لوگ تیار ہو جاؤ، ہم مری چل رہے ہیں، میں 15 منٹ میں گھر پہنچ رہا ہوں۔ فون بند کر کے سیٹ پر رکھتے ہوئے اس کی نظر اسٹیمپ پیپر پر پڑی جو اس نے راستے سے خریدا تھا اور جسے وہ وکیل کے پاس لے جا رہا تھا۔ اس نے اسٹیمپ پیپر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیا۔
اپنے گھر کی لین میں کار موڑتے ہوئے اس نے سوچا، شادی شدہ بال بچوں والے آدمی کی زندگی میں ساجدہ جیسا کوئی 1.5 منٹ کا سگنل آ جائے تو رکنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن سگنل سبز ہوتے ہی آگے روانہ ہو جانا چاہیے۔